بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ لوگوں کو دولت کی، پیسوں کی بہت جلدی ہے، بہت سخت ضرورت ہے، شدید ضرورت ہے، اور کہیں سے بھی انتظام نہیں ہو رہا، کہیں سے بھی بندوبست نہیں ہو رہا، تو آج میں آپ کو سورہ کوثر کے ساتھ اللہ پاک کا ایک اسم مبارک بتانے جا رہا ہوں، جس کا پورا طریقہ بڑے دھیان سے آپ لوگوں نے سن لینا ہے۔ انشاءاللہ جن لوگوں نے آپ کو دولت دینے سے انکار کر دیا ہوگا وہ بھی دیکھتے رہ جائیں گے کہ اللہ پاک نے آپ کے ہاتھوں میں دولت تھما دی، آپ کے ہاتھوں میں پیسے آ گئے، آپ کی ضرورت پوری ہو گئی، اور جس مقصد کے لیے آپ نے پیسوں کو استعمال کرنا تھا اللہ نے وہ مقصد بھی پورا کر دیا اور آپ کی ضرورت کو بھی پورا کر دیا۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں اچانک سے دولت کی ضرورت پڑ جاتی ہے اور کہیں سے انتظام نہیں ہو رہا ہوتا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ان کو ایسے مشکل وقت سے بچائے، ایسی مصیبت سے بچائے، ایسے برے وقت سے بچائے کہ ان کو اچانک پیسوں کی ضرورت پڑ جائے، کیونکہ آج کل حالات ایسے ہیں کہ کوئی بندہ بھی کسی کو خوش دیکھنے پر راضی نہیں ہے، کوئی بندہ بھی کسی کو پیسے دینے پر راضی نہیں ہے۔ ایک دوسرے سے اس قدر حسد پیدا ہو چکا ہے کہ ایک بندہ تو دوسرے کو کھاتے ہوئے بھی نہیں دیکھ سکتا۔ آج ہمارا معاشرہ ان حالات سے گزر رہا ہے کہ اگر کسی غریب کو تھوڑے سے پیسوں کی ضرورت پڑ ہی جاتی ہے تو وہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بھی شرماتا ہے کہ کہیں انکار نہ ہو جائے، لیکن میرا پروردگار، میرا مالک، میرا خالق وہ تو صرف اپنے بندے کی پکار کو سننا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ کب مجھے پکارے، کب مجھے یاد کرے، کب مجھ سے مانگے اور میں اس کو عطا کر دوں۔ لیکن دوستو ہم لوگ اپنے رب کو چھوڑ کر، اپنے راضی کو چھوڑ کر دنیا دار کے پیچھے بھاگتے ہیں، دنیا کے بندوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، لیکن یہی بندے پھر آپ کو شرم سے دوچار کر دیتے ہیں۔ آج کا یہ چھوٹا سا عمل کرنے کے بعد انشاءاللہ غیبی خزانے کھول دے گا، غیبی خزانوں کے منہ کھول دے گا، اور اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے، اپنی کرم سے آپ کی ایسی جگہ سے مدد فرمائے گا، ایسی جگہ سے آپ کی ضرورت پوری فرمائے گا کہ میری اس طریقے سے ضرورت پوری ہو جائے گی۔ جب بندہ اس کو یاد کرتا ہے تو وہ بندے کے لیے ایسی جگہ سے وسائل پیدا فرما دیتا ہے کہ انسان خود حیران رہ جاتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ یہ تو آج معجزہ ہو گیا میرے ساتھ، کیونکہ ہم لوگ اللہ کے فیصلوں کو تسلیم نہیں کرتے، ہم لوگ جلد باز ہیں، انسان ناشکرا ہے، جلد باز ہے، وہ چاہتا ہے کہ جیسے ہی میں مانگوں اسی وقت میرے ہاتھوں میں آ جائے، لیکن اللہ پاک یہ بھی فرماتا ہے کہ صبر کرو اور نماز ادا کرتے رہو، کیونکہ نماز اور صبر کے ذریعے ہی اللہ پاک کی مدد حاصل ہوتی ہے۔ جن دوستوں نے، جن بھائیوں نے، جن لوگوں نے آپ لوگوں کو پیسے دینے سے، آپ کی ضرورت پوری کرنے سے انکار کر دیا ہے، انشاءاللہ وہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ آپ کے ہاتھوں میں اتنی دولت اللہ پاک عطا فرما دیں گے کہ ان کی بھی زبان بند ہو جائے گی۔ جس عمل کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، بڑی توجہ کے ساتھ، بڑے غور سے اس کو سنیں کہ اس عمل میں آپ لوگوں نے کیا پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے نوٹ فرما لیں کہ سورہ کوثر چھوٹی سی سورت ہے، 3 آیتوں کی یہ سورت ہے۔ میرے خیال سے گھر میں موجود بچے کو یہ سورت مبارک آتی ہوگی، کوئی ان پڑھ بھی ہو تو اس کو بھی یہ سورت مبارک ضرور آتی ہے۔ 3 آیتوں کی یہ سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ دوستو سورہ کوثر کو میرے بہت سے بھائی، میرے دوست جانتے ہیں کہ یہ مال و دولت میں اضافے کے لیے، مال و دولت میں برکت کے لیے بہت ہی خاص صورت ہے۔ اس کو بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے، اس کی برکتیں، اس کی فضیلتیں اتنی ہیں کہ بندے کو مالا مال کر دیتی ہے۔ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ اللہ پاک کا اسم مبارک یا غنیو، یا اللہ، یا غنیو، اللہ پاک کا جو اسم مبارک ہے یہ غنی کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ خود بھی غنی ہے۔ ساری کائنات میں جتنے بھی خزانے ہیں اس سب کا مالک اللہ ہے، وہ اپنے خزانوں میں سے جس کو چاہے جتنا چاہے عطا فرما دے۔ یا غنیو، انشاءاللہ یہ اسم مبارک آپ کو بھی غنی کر دے گا، بس اس کو پڑھنے کا طریقہ سمجھ لیں کہ کیسے پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر کی 3 آیتیں ہیں۔ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے پہلی آیت پڑھنی ہے، انا اعطیناک الکوثر۔ پہلی آیت پڑھنے کے بعد
3 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے یا غنیو یا اللہ، یا غنیو یا اللہ، یا غنیو یا اللہ۔ پھر دوسری آیت پڑھنی ہے فصلی لربک وانحر، پھر اس کے ساتھ 3 مرتبہ پڑھنا ہے یا غنیو یا اللہ، یا غنیو یا اللہ، یا غنیو یا اللہ۔ اور آخر میں تیسری آیت پڑھنی ہے انا شانیک ھو الابتر۔ تیسری آیت پڑھنے کے بعد پھر 3 مرتبہ یا غنیو یا اللہ آپ نے پڑھ لینا ہے۔ یعنی ان 3 آیتوں میں ہر آیت کے ساتھ 3 مرتبہ اللہ پاک کا یہ اسم مبارک یا غنیو یا اللہ آپ لوگوں نے پڑھ کر اول و آخر درود پاک ضرور پڑھ لینا ہے۔ جب یہ عمل پورا ہو جائے تو اللہ پاک سے اپنے ہاتھ اٹھا کر، اپنے خالی ہاتھ اٹھا کر، جن ہاتھوں میں کچھ بھی نہیں ہے، جو ہاتھ رزق دولت سے خالی ہو چکے ہیں، وہ دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ پاک سے دعا مانگ لیں اپنی ضرورت کے لیے، اپنے مقصد کے لیے، جس کے لیے آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے، دولت کی ضرورت ہے، رزق کی ضرورت ہے، اس مقصد کے لیے اللہ سے دعا مانگ لیں کہ اللہ تو ہی میری مدد کرنے والا ہے، تو ہی سارے خزانوں کا مالک ہے، دنیا جہاں میں جتنا رزق ہے وہ تو ہی دیتا ہے، جتنی دولت ہے وہ تیرے ہی قبضے میں ہے۔ اس طرح آپ نے اپنے طریقے سے اللہ پاک سے دعا مانگ لینی ہے کہ وہ پروردگار اس عمل کی برکت سے، اس عمل کی طاقت سے ایسا معجزہ پیدا فرما دے گا کہ آپ کا نصیب کھل جائے گا۔ آپ پیسوں کی وجہ سے جتنے پریشان تھے، آپ اپنے سر پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ چکے تھے کہ اب میں کہاں سے دولت لے کر آؤں، اپنی ضرورت کو پورا کروں، سارے کے سارے لوگوں نے انکار کر دیا تھا۔ اب صرف ایک ہی امید باقی تھی اور وہ امید اللہ کی ذات تھی، اللہ پاک تھے، وہ آخری امید وہی تھی۔ جب آپ دنیا سے اکتا کر دنیا نے آپ کو نظر انداز کر دیا اور پھر آپ اپنے رب کی طرف متوجہ ہو گئے تو وہ پروردگار سارے کے سارے خزانوں کا منہ آپ کے لیے کھول دے گا، کیونکہ وہ تو چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے پاس آئے، میری طرف رجوع کرے، مجھ کو یاد کر کے دیکھے، پھر میں کیسے اس کے لیے اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دوں گا، اپنے فضل کے، اپنے کرم کے دروازے کھول دوں گا۔ آئے دن بڑھتے ہوئے اخراجات کی وجہ سے، مہنگائی کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں۔ میں ان سے چھوٹی سی بس گزارش کرتا ہوں کہ یہ عمل اپنی زندگی کا حصہ بنا لو، اس کو کر لیا کرو۔ سورہ کوثر ہے اور اللہ کا اسم مبارک ہے، اس کو پڑھ کر دیکھ لیا کرو، اپنی قسمت آزما لو، اسی وقت آپ کے ہاتھوں میں دولت پیسہ آ جائے گا۔ اللہ پاک آپ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔